بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی پہلی خاتون، پہلی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کا سبب آپ بہت اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ان کی افسردگی کو دیکھ کر ایک روز خدا تعالیٰ نے اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ بائیں پہلو سے ایک پسلی نکلوائی اور اس سے بی بی حوا کو تخلیق کیا۔ یہ پسلی نکالنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ دکھ اور تکلیف نہ ہونے کا سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح کی ایذا پہنچتی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے ویسی محبت اور اپنائیت پیدا نہ ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ گویا میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مرد کو عورت کی تخلیق کا سبب بننے کے باوجود سے محفوظ رکھا گیا۔ آپ کا نام حوا رکھا گیا اس لیے کہ آپ کو ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ آپ کا یہ نام رکھا جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کی ماں ہیں۔ حق تعالیٰ نے بی بی حوا کے قالب میں خوبصورتی کو یکجا کر دیا اور بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروائی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، تب حضرت الہی سے آواز آئی، اے آدم خبردار، اسے مت چھو، بے نکاح یہ تجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کا نکاح بی بی حوا کے ساتھ کر دیا گیا اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے بسنے کی اجازت دی گئی۔ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک درخت کے پاس بھٹکنے سے منع کر دیا گیا اور اس کا پھل ان پر حرام کر دیا گیا۔ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ان کا دشمن بنا، ان کی تاک میں لگا بیٹھا تھا۔ ایک روز موقع پا کر وہ جنت میں داخل ہوا، بی بی حوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورگلایا کہ خداوند تعالیٰ آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ جو کوئی اس درخت کا پھل کھائے گا اسے کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر بی بی حوا نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے 3 پھل توڑ لیے، ان میں ایک خود کھایا، 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن بی بی حوا کے مجبور کرنے اور ان کے لیے اپنی فطری محبت کے ہاتھوں لاچار ہو کر پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی آنکھوں پر پڑے ہوئے حجاب اتر گئے، دونوں کی عریانی ایک دوسرے پر عیاں ہوئی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس تفسیر پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور جدائی کی سزا دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو موجودہ سری لنکا میں اتارا گیا جبکہ بی بی حوا جدہ میں نازل ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے اور فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سجدے میں گر گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے بعد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات پر لے گئے،
جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ چونکہ جنت میں واپسی ممکن نہیں تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کریں، یہاں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے رزق پیدا کریں اور اپنی اولاد سے اس ویرانے کو بسائیں۔ حکم الہی کی تکمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارتے رہے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے کہ جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اذن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر کاربند رہنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا، تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل نے ان کے بیٹے حضرت شیت علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بتائی گئی ہے۔ حضرت آدم کو جبل ابو قبیس کی غار میں دفن کیا گیا، جس کو غار الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جس کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے۔ اسی کے دامن میں محلہ بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم کے سارے گھر اسی پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اس کے دامن میں حضرت بی بی آمنہ کا وہ مبارک گھر ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہیں پر حضور اکرم کا بچپن گزرا۔ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کے حضور اکرم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم ٹھہر گئے تھے اور اسی کے پتھروں کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ اسی پہاڑ پر حضرت آدم کی قبر بنائی گئی۔ حضرت آدم کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت بی بی حوا بیمار ہو گئیں۔ جب حضرت حوا بیمار